محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال الله تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خالد محمود اسلام چینل اردو لندن اسٹوڈیو سے درس قرآن کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے مجھے اور آپ کو اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اس مہینے کی مناسبت سے گفتگو ہوگی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اسلام چینل کی پالیسی یہ ہے، جو معروف و مشہور ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے امت کو، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو اس کے فضائل، مناقب اور اس کے اندر جو عظیم الشان واقعات ہوئے ان کا تذکرہ جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اسلامی کیلنڈر، اسلامی جنتری، اسلامی سن ہجری کا آخری مہینہ ہے، اور پھر محرم سے ہجری سن کی اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے. تو گویا مسلمانوں کا کیلنڈر، اسلامی جنتری، ہجری سال، وہ نیا سال، نیا مہینہ، پہلا مہینہ جو ہے اس کا شروع ہے. تو اس لیے کچھ اس سال کے بارے میں، اس ہجری کے بارے میں، اور کچھ اس مہینے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. جب اس مہینے کے بارے میں، کچھ سن ہجری کے بارے میں کے سلسلے میں، اور کچھ اس کے اندر جو صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے
سلسلے میں انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو چلتی رہے گی۔ قرآن حکیم کے اندر جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، تو پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس سے سن کی ابتدا اور سال کا آغاز ہوتا ہے، اس سے نئے سال کی سن کا ابتدا اور سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور اسلام کے زمانے سے پہلے، یعنی اسلام کے زمانے سے پہلے بھی ایسا تھا، اور ظہور اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ہم نے اس سن کو اپنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، جن کی جو ہے 1 محرم کو شہادت ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ پہلے سے قائم تھا کہ محرم سے سال کا آغاز ہو، اور جو ہے ذی الحجہ کے اندر جو ہے وہ آخری سال ہو۔ یہ میں نے اس لیے یہ عرض کی کہ قمری سال، قمری کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، قمری دور اور قمری مہینے، یعنی چاند کے دور اور چاند کے جو مہینے، قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اور اسی نظام کے ساتھ، انہی ناموں کے ساتھ اور اسی نظام کے ساتھ اسلام سے پہلے بھی موجود تھے، اور عیسوی سن بھی موجود تھا، جس کو شمسی سن کہتے ہیں، شمسی نظام جس کو کہتے ہیں۔ سورج کی گردش سے، یعنی سورج کی گردش سے مہینوں اور سالوں کا نظام قائم کیا جائے تو اس کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ سورج کی تبدیلیوں سے، سورج کی گردش سے مہینوں اور سالوں کا نظام قائم کیا جائے تو اس کو نظام شمسی کہتے ہیں، اور چاند کی تبدیلیوں سے مہینوں اور سالوں کا نظام قائم کیا جائے تو اس کو نظام قمری کہتے ہیں۔ سورج کی تبدیلیوں سے، گردش سے سال اور مہینوں کا نظام قائم کیا جائے اس کو نظام شمسی کہتے ہیں، اور اگر چاند کی تبدیلیوں سے مہینوں اور سالوں کا نظام قائم کیا جائے تو اس کو نظام قمری کہتے ہیں۔ جب دنیا میں اسلام آیا تو شمسی نظام بھی موجود تھا اور قمری نظام بھی موجود تھا، سورج کا نظام بھی موجود تھا اور قمری نظام بھی، یہ انتظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ جب ہی تو کہہ سکتے ہیں، جب شمسی نظام موجود تھا تو اسی لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدا ہوئے وہ دسمبر کی 25 تاریخ کو پیدا ہوئے، تو معلوم ہے کہ شمسی نظام موجود تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 500-600 سال پہلے کی بات ہے، تو معلوم ہوا کہ اس وقت نظام شمسی موجود تھا، اور ایسے ہی نظام قمری موجود تھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو یہ نظام شمسی اور نظام قمری انہی ناموں سے قرآن کہتا ہے ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یہ 12 مہینے انہی ناموں کے ساتھ جو ہے یہ اس وقت سے ہیں، اس وقت سے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، یعنی یہ کائنات جب بنانے کا ارادہ کیا، زمین و آسمان کی یوم خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی جب تخلیق کی تو اس وقت سے یہ 12 مہینے کا سال تھا، اور انہی ناموں کے ساتھ جو مہینے شمسی اور قمری جو ہے جو مہینوں کے نام ہیں انہی کے ساتھ موجود تھا۔ تو اس وقت یہ موجود تھا، جس کی وجہ سے ہم نظام شمسی اور نظام قمری کہتے ہیں، کہ انہی ناموں کے ساتھ، اور فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے جو بڑے محترم ہیں، منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ بڑے ادب والے مہینے ہیں، بڑے احترام والے مہینے ہیں، بڑے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔
یہ 4 مہینے جو ہے یہ جب یہ کائنات یوم خلق السماوات والارض جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی پیدا کیا گیا اس وقت سے یہ 4 مہینے محترم اور ادب اور احترام والے ہیں۔ اس میں محرم بھی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ بے شک یہ بہت بڑا عظیم الشان ثانیہ اور واقعہ ہے، لیکن اللہ اپنے قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تعداد مہینوں کی 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے جو ہے محترم ہیں۔ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی۔ تو یہ جو ہے یہ موجود ہے، اور ہر دور کے اندر ہر قوم نے اپنی تاریخ اور تقویم کے لیے کچھ تاریخیں مقرر کی جس سے وہ اپنا نظام چلاتے ہیں، جس سے وہ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جو ہے حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس اور جو ہے قابیل جو ہیں، یہ حضرت آدم ولادت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ اپنی تاریخیں، اپنے مہینے اور اپنے جو سال کا ابتدا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اس وقت پھر یہ ایک عظیم واقعہ تھا کہ طوفان نوح جب آیا تو پھر اس کے بعد تاریخ جو ہے طوفان نوح سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی، یعنی طوفان مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح کو اتنا عرصہ ہو گیا، طوفان نوح کو اتنے سال ہو گئے، تو یہ طوفان نوح سے سٹارٹ ہوئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بناء ابراہیمی کی، یعنی بیت اللہ کو دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا، تو اس کے بعد تاریخ اور سن جو ہے بناء بیت اللہ سے شروع ہوا، کہ بیت اللہ کی بنا سے یہ چلتا رہا۔ پھر یہ آگے چلتا رہا۔ پھر حجاز کے اندر جو ہے بہت سارے قبائل آ کر کے وہاں رہنے شروع ہوئے، تو پھر ایک شخص کا جو ان کا بڑا سردار تھا، بڑا قبیلہ تھا، تو اس کا نام تھا معد۔ اس کے نام سے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ معد کے وہاں سے تاریخ اور سال شروع کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بعد کعب ابن لؤی جو تھے، ان کی وفات کے بعد، تو کعب ابن لؤی کی وفات کے بعد سن کی جو ہے اس کے نام سے جاری ہوا، کعب ابن لؤی کے بعد سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بعثت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے یہ ہوا کہ بیت اللہ پر ابراہ نے جو بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت ایک بڑا واقعہ تھا کہ ابابیل نے اس کو اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ تو پھر سال جو ہے وہاں سے چلتا رہا عام الفیل کے نام سے۔ عام کہتے ہیں سال کو، اور فیل کہتے ہیں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ جو تاریخ ہر قوم نے ہر زمانے کے اندر جو ہے اپنے اپنے انداز سے انہوں نے تاریخیں جو ہے اپنے سال کا ابتدا کرتے اور اپنا نظام دنیا جو ہے وہ چلاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت سال یہ چلتا تھا کہ عام الفیل۔ عام الفیل یعنی عام کہتے ہیں سال کو، اور فیل کہتے ہیں ہاتھیوں والے واقعہ کو، کہ عام الفیل کو مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنے سال گزر گئے، اس کو اتنے سال گزر گئے، اس کو اتنے سال گزر گئے۔ تو یہ تاریخ جو ہے عام الفیل سے جو ہے وہ لکھی جا رہی تھی، تو یہیں سے تاریخیں لکھی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخیں یہیں سے لکھی جا رہی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے 2.5 سوا 2 سال بھی گزرے، تاریخیں یہی لکھی جا رہی تھی۔
تاریخ جو ہے یہی لکھی جا رہی تھی، یہ عام الفیل سے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اس وقت شروع کے اندر جو ہے یہیں سے تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منڈی نے، ایک بازار لگنا تھا، ایک منڈی لگنی تھی، اس کے اندر شوال کا یا شعبان کا نام لکھا ہوا تھا، شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر سن نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون سے سال ہے۔ اب یہ تشویش ہوئی کہ یہ جو منڈی جو لگ رہی ہے، یہ جو تجارت کا مرکز بن رہا ہے، آیا یہ منڈی لگ چکی ہے، پچھلے شعبان کے اندر لگ چکی ہے، یا آئندہ شعبان کے اندر جو ہے وہ لگے گی؟ اس کے اندر سن چونکہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے کہا کہ ہم جو ہے بیٹھ کر کے ہم بھی اپنا ایک سن جو ہے وہ اس کی تاریخ طے کریں کہ ہمارا سن کہاں سے شروع ہوگا۔ تو مختلف آراء، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اپنی اپنی رائے دی صحابہ کرام نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر فرمایا کہ صحابہ نے طے کیا کہ ہم اپنے سن جو طے کر، سن سال کو کہتے ہیں، ہم اپنا سن جو طے کریں گے وہ سن ہجرت کا سن کہلائے گا۔ وہ سن کون سا کہلائے گا؟ ہجرت کا سن کہلائے گا۔ یعنی اسلام کو روئے زمین پر اس وقت اللہ نے قوت عطا فرمائی، یعنی اسلام کو روئے زمین پر اللہ نے اس وقت قوت و طاقت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو اجتماعیت عطا فرمائی جب سے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ لہٰذا یہ تاریخ ہماری سربلندی کی تاریخ ہے۔ ہم اپنا سن ہجرت اس ہجرت سے شروع کریں، ہم اپنا سن جو ہے وہ ہجرت سے شروع کریں گے۔ مگر اس پر یہ اعتراض تھا کہ آپ قمری نظام کو اپنا رہے ہیں۔ قمری نظام تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوا اس وقت بھی ہوا کہ آپ جو ہے قمری نظام کو اپنا رہے ہیں، اور قمری نظام کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذو الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنا سن الگ بناتے ہیں اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت فرمائی ہے اور اس کو بناتے ہیں، تو وہ تو ربیع الاول کو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تو وہ تو ربیع الاول کے اندر فرمائی، اور آپ کا قمری سال جو شروع ہوتا ہے وہ تو محرم سے، یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت 12 ربیع الاول کو فرمائی تو آپ کا سن جو ہے 12 ربیع الاول سے شروع ہوگا اور 11 ربیع الاول پر ختم ہو جائے گا۔ جب 12 ربیع الاول آئے گی تو آپ کا سن بدل جائے گا۔ لہذا اس صورت میں یہ سوال اٹھا، ایک معتبر یعنی سوال ہے، تو اس صورت میں جو قمری نظام چلا آ رہا ہے وہ آپ نے آدھا لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا کہ ہم پورا قمری نظام لیں گے، ہم پورا قمری نظام لیں گے، اور ہمارا سن جو ہے وہ محرم سے شروع ہوگا۔ محرم کی پہلی تاریخ سے ہمارا سن شروع ہوگا، ہم قمری نظام لیں گے، اور پھر جو ہے یہ جو اس کے بعد جو محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا اور ہجرت 12 ربیع الاول کو ہوئی تو محرم کے بعد سفر، اور جو ہے سفر اور 2 مہینے جو ہے ربیع الاول، یہ جو ہے یہ مہینے جو ہے 2 مہینے تقریباً 11 دن ربیع الاول کے، تو 2 ماہ 11 دن کی کسر نکال دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ عربی کے اندر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، وہ کسر نکال دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم سین کے ساتھ کسر جو ہے اہل علم وہ بات سمجھتے ہیں، ہم ان کی کسر نکال دیں گے اور سن یکم محرم ہی سے شروع ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا
اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سن کی ابتدا جو ہے وہ واقع ہجرت کو تو بنایا گیا، لیکن ہجرت کی تاریخ کو سن کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ واقع ہجرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کو جو ہے وہ بنایا گیا، اور سن کی جو ہے ہجرت کی تاریخ کو اس کو نہیں بنایا گیا۔ سن وہی رکھا جو پہلے سے تھا کہ محرم سے شروع ہوگا اور ذوالحجہ پر ختم ہوگا۔ یہ تو تھا کہ ابتداً جو ہے کیسے لوگ باقی اقوام، باقی دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے جو سن کی ابتدا ہوتی تھی اور پھر جو ہے ہمارے تک یہ پہنچی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ ہمیں واقع ہجرت کی یاد دلاتا ہے، اور جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ محرم کا مہینہ مسلمانوں کو پکار کر کے کہتا ہے، اے مسلمانوں، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں، اپنے انبیاء، اپنے صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعہ ہجرت کو، یاد کو تازہ کرو۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس سے لیسن اور سبق ہمیں یہ دیتا ہے، اور یہ پکار کر کے ہمیں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، کہ تم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کرام کے واقعہ ہجرت کو یاد کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر، دین کی خاطر جو ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ کیسی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، تو فرمایا کہ یہ دین ویسے نہیں ملا، ہم تک ویسے نہیں پہنچا۔ تو واقع ہجرت جو ہے یہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو یاد کرو، صحابہ کرام کے واقع ہجرت کو یاد کرو کہ انہوں نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے لیے، اور مدینہ منورہ جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ تو پھر جو قوم اپنے بزرگوں کے کارناموں کو یاد رکھتی ہے، جو قوم اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھتی ہے، وہ قوم بڑی غیور اور غیرت مند ہوتی ہے۔ جس کو اپنے اکابرین کی، اپنے صحابہ کرام کی، اپنے پیغمبروں کی کارناموں کو یاد کرتی ہے، وہ قوم جو ہے فرمایا کہ بڑی غیور اور غیرت مند قوم ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس کا لحاظ رکھا اور ہماری غیرت کے جذبہ کو ابھارا۔ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنَ الْمَالِ لَابْتَغَىٰ ثَلَاثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُهُ إِلَّا التُّرَابُ او کما قال علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ، کہ اگر انسان کے لیے دو ٹاؤن، وادیاں، دو ٹاؤن، دو گاؤں جو ہے وہ مال سے بھر کر کے دے دیں، دو ٹاؤن جو ہے، دو گاؤں جو ہے اس کو مال سے بھر جائیں، اس کو سونے چاندی سے بھر جائیں، وادیان من المال، تو پھر یہ انسان اتنا حریص اور لالچی ہے کہ یہ تیسری وادی کے لیے، تیسرے گاؤں کے لیے اور زیادہ کوشش کرے گا کہ مجھے اور ملے، کہ ایک سے ایک مل مل گئی، کارخانہ مل گیا، دو ٹاؤن اگر اس کو مال سے بھرے ہوئے، دو گاؤں اس کو مال سے بھرے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو بھر کر کے دے دیے جائیں، تو فرمایا لَبْتَغَىٰ ثَلَاثًا، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسان کہے گا مجھے تیسری وادی بھی، تیسری ٹاؤن بھی، تیسرا گاؤں بھی مجھے دے دیا جائے۔ اگر تیسری مل جائے تو کہے گا چوتھی مل جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے حالات، بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ کیسی کیسی کرپشن کرتے ہیں، کیسا یہ فراڈ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابن آدم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حریص ایسا ہے کہ اگر اس کو 2 وادیاں بھی مل جائیں تو یہ کہے گا کہ مجھے تیسری ملے تو چوتھی کے لیے یہ کوشش کرے گا. تو فرمایا لا یملأ جوفہ الا تراب. تو ایسے حریص شخص کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے جب مرے گا تو قبر کی مٹی جو ہے اس بھوک کو، اس لالچ کو، اس حرص کو جو ہے وہ ختم کرے گی. تو اب یہاں پر ابن آدم کا، چونکہ ہم ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں تو بریک کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے گفتگو یہاں سے کریں گے. امید ہے کہ آپ دیکھتے رہیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. اگر کوئی بات پوچھنے چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے. بریک سے پہلے یہ بات چل رہی تھی، ایک تو سن ہجری کے پر گفتگو ہوئی کہ ہماری یہ تاریخ کیسے رکھی گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جب مہینہ آتا ہے محرم کا، اس سے ہمارا نیا سال نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمیں یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس مسلمانوں کے جو واقعہ ہجرت جو ہے یہ ہمیں جھنجھوڑ کر کے ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اپنے بڑوں کو دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسی کیسی مشکلات اٹھائی ہیں. یہاں تک کہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑا، اور بیت اللہ کو چھوڑنا پڑا. تو یہ مقصد یہ ہے کہ تم کس کے تم پیروکار ہو تو خیال کرو ذرا اپنے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی تم فلاں کی اولاد ہو تو تمہارے والد صاحب تو بڑے اچھے آدمی تھے تو آپ تو ایسا نہ کریں. تو ایسے یہ دین کے اندر جو ہے یہ باتیں بعض مرتبہ، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، فرمایا لو کان ابن آدم وادیان من المال، اللہ فرمایا کہ لبتغى ثلاثہ، کہ اگر انسان کو اس حدیث سے جو مفہوم جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے فطری طور پر حریص اور لالچی ہے، اور اگر اس کو 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی مل جائیں تو یہ تیسری کی کہے گا مجھے تیسری بھی مل جائے، تیسری مل جائے کہے گا چوتھی بھی مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لالچ کو، اس حرص کو جو ہے لا یملأ جوفہ الا التراب، کہ اس کے پیٹ کو، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، یملأ بھرنا، کہ نہیں بھرے گا اس کے پیٹ کو الا التراب مگر قبر کی مٹی جائے. جب قبر میں جائے گا تو پھر ہی اس کی یہ لالچ ہے یہ ختم ہوگی، ورنہ جب تک یہ ہے دنیا کے اندر تو یہ اور کہے گا مجھے ایک مل رہا ہے، دوسری مل رہا ہے، تیسری مل رہا ہے، کہہ کے فراڈ کرے گا. تو اس حدیث میں ابن آدم کا لفظ ارشاد فرمایا، لو کان ابن آدم، تو آدم فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے. علماء نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ ہمیں ابن آدم کیوں کہا گیا، ہمیں ابن آدم، یہاں پر ابن آدم کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب اہل علم دیتے ہیں، یہ اس لیے کہا کہ کچھ تو ہمیں خیال آئے، کچھ تو غیرت آئے گی کہ ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو پیغمبر تھے، جو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ تو ایسے نہیں تھے، ہم ایسے کیوں نکل آئے؟ یعنی کچھ تو خیال دلانے کے لیے، کچھ توجہ دلانے کے لیے توجہ کرو، تم تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو. تو فرمایا کہ تم تو ان کے بیٹے ہو، وہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو کچھ تو خیال کرو کہ تم کس باپ کے بیٹے ہو. تو قرآن حکیم کے اندر بھی کہا کہ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے. کہ کہیں بھی پورے قرآن کے اندر بنی یعقوب نہیں آئے گا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اسرائیل ہے، لیکن یا بنی یعقوب آپ کو نہیں ملے گا. ملے گا تو یہی ملے گا کہ یا بنی اسرائیل. تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ السلام علیکم، سے کالر نے بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। इमाम साहब ने पूछना चाहनी है कज़ा नमाज उम्र की कज़ा नमाज भाई किस तरह जी पढ़ना भाई? हेलो जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इमाम साहब मैं पूछना चाहनी हूँ उम्र की कज़ा नमाज भाई किस तरह पढ़ी ना? मैं तो इस तरह पढ़नी हूँ भाई, ये 4 फर्ज पढ़नी होता है, फिर 4 फर्ज 2 सुनतों पढ़ी तैनो तो फिर ये मुकाई था फिर उम्र कज़ा 4 फर्ज पढ़नी है। मगरब भी 3 फर्ज पढ़ी तैनो तो फिर 2 सुनतों पढ़ी था फिर 3 फर्ज उम्र कज़ा पढ़नी है। तो सुबह नहीं होता 2 सुनतों का 2 एक फर्ज भी पढ़ी ना फिर उम्र कज़ा पढ़ी ना। जड़ियाँ असर नहीं ने 4 फर्ज होता है फिर 4 फर्ज उम्र कज़ा पढ़नी है। तो ईशा नहीं 4 फर्ज तया भीतर जड़ा ना ये मैं उम्र कज़ा पढ़नी है। इमाम साहब मेरी मैं फूंटा साता फिर मेरी बाया भाई मैं सही पढ़नी है या किस तरह पढ़नी है? बिल्कुल सही कर पढ़ते हैं आप, बिल्कुल सही है कि जब ये नमाज पढ़ ली आपने, जो आज की जो फ़र्ज़ हम पर मसलन ज़ोर की नमाज ज़ोर के टाइम पर जब होगी तो आपने ज़ोर की नमाज पढ़ ली तो उसके बाद जो है जो फ़र्ज़ जो है वो कज़ा उम्री जो है वो आप पढ़ सकते हैं और नियत ये कर लें कि मेरे ज़िम्मे जो है जो कज़ा उनमें से पहली नमाज जो है वो पढ़ रही हूँ या आखिरी नमाज पढ़ रही हूँ, तो इस हिसाब से नियत कर दिल के इरादे को कहते हैं। तो बिल्कुल सही पढ़ आप जो है कर रही हैं। कज़ा जो है फ़र्ज़ और वाजिब की होती है, फ़र्ज़ और वाजिब की जो है कज़ा करें आप। और बिल्कुल जो है जो आपने तरतीब जो बताई है कि पहले ज़ोर के आप नमाज़ पढ़ती हैं, फिर उसके बाद ज़ोर के सुनते वगैरह पढ़ लेती हैं और उसके बाद जो है आप कज़ा नमाज़ पढ़ती हैं, बिल्कुल सही पढ़ रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको इन नमाज़ों को कबूल करे और आपके लिए आखिरत के लिए ये ज़रिया निजात बनाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान हकीम के अंदर जगह जगह आता है बनी इसराइल में किसी जगह भी या बनी याकूब नहीं आया, जबकि इसराइल भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इसकी वजह ये उलमा लिखते हैं कि इसरा के माने हैं बंदा। इसरा के इब्रानी ज़बान के अंदर जो भी है उसके अंदर आते हैं बंदा और ईल के माने अल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। इसका माने इसरा या बनी इसराइल अल्लाह का बंदा। तो फरमाया कि अल्लाह का बंदा बनी इसराइल को उनके बाप का, अहले इल्म फरमाते हैं उनके बाप का वो नाम याद दिलाया जा रहा है, वो नाम याद दिलाया जा रहा है जिस नाम के अंदर उनके बाप की फरमाबरदारी और इताअत का पहलू निकलता है। अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदगी करने वाला। इसराइल के माने हैं अल्लाह का बंदा। हालांकि हज़रत याकूब भी हज़रत याकूब का नाम इसराइल भी है, लेकिन हज़रत या बनी याकूब तो आता है कुरान के अंदर, लेकिन या बनी याकूब, याकूब के बेटे नहीं आता है, आता है या बनी इसराइल, इसराइल के बेटे कि तुम किस बाप की औलाद हो? तुम तो उस पैगंबर की औलाद हो जो सरतापा जो है अल्लाह की बंदगी करने वाला था, अल्लाह की इबादत करने वाला था, तो तुम नाफरमानी करते हो, तुम ये क्यों ऐसा करते हो? एक कॉलर उसकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं नमाज जो पढ़ती हूँ फर्जों में, तो हम शुरू से थे यही अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़ते थे, मगर अब तो सूरतें पढ़नी पड़ती हैं 2 फर्जों में, 4 फर्ज है तो 2 में सूरतें पढ़नी पड़ती हैं। मुझे सारी सूरतें नहीं आती, मगर जो सूरतें मुझे आती हैं वही पढ़ लिया करूँ। जी, जो सूरतें आपको आती हैं वही पढ़ लिया करो, वही बेहतर है। जरा तरतीब रख लिया करो। मिसाल के तौर पर कुल औज़ बि रब्बिल फलक पहले पढ़ें पहली रकात में और कुल औज़ बि रब्बिन नास दूसरी रकात में पढ़ें। इस तरीके से जो है ना पढ़ लिया करें, तो जो याद है तो वही पढ़ लिया करो। कोशिश, छोटी छोटी सूरतें हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपकी नमाज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए और आपको और ज़्यादा हिम्मत अता फरमाए अल्लाह की इबादत करने के लिए।
تو فرمایا کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے وہ نام لیا، اے بنی اسرائیل تم اس باپ کے بیٹے ہو جو سر تپا اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، تمہارے اندر یہ سرکشی کہاں سے آئی؟ معلوم ہوا ان چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے آب و اجداد کی، اپنے بڑوں کی تاریخ سے قوم کے اندر بیداری اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام جو ہے تمہارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، جب ہجرت کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ کچھ لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے، اور کچھ لوگ پھر مدینہ ہجرت کر کے آگے، گھر بار چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنے جو ہے رشتہ داروں کو چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑا، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے سب کو، یہاں تک کہ بیت اللہ کو بھی بڑے مشکل سے چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کر کے دین کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ تو جب ہجرت کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارے صحابہ نے، تمہارے نبی نے کیسے کیسے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی۔ اور آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عربی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، اور بڑی تمنا سے کہہ رہے تھے کیا پھر کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم جو ہے پھر بیت اللہ کو فلان جگہ بیٹھ کر کے ہم دیکھ سکیں گے۔ تو یہ حسرت تھی، یہ آپ خود اندازہ کریں کہ بیت اللہ کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے دین کو قبول کیا، تکلیفیں برداشت کی، اور ہجرت کر کے جو ہے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اور دوسرا اس مہینے کے اندر جو ہے بڑے واقعات جو ہوئے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، اور بھی محرم کے مہینے کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ پروگراموں کے اندر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اس محرم کی تاریخ کو، یکم محرم کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی، ہمارے یہ محرم کے پورے مہینے کے اندر صحابہ کرام میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن چند ایک دو میں واقعات ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی، وہ ہستی تھی جن کی وجہ سے اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ اسلام کو عزت دے، یا یہ عمر بن خطاب اسلام لے آئیں، یا جو ہے عمر بن حشام جو ہے وہ اسلام لے آئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی مائل لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھی۔ تو بڑا لمبا واقعہ ہے کہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو شہید کرنے کے لیے کرنے لگا جا رہا تھا، لیکن درمیان کے اندر اس کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کی ادھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو عمر؟ اس نے کہا کہ یہ جو یہاں پر ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے، آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، جا کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تمہاری بہن جو ہے وہ اسلام لے آئی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ اسی غصے کے حالت کے اندر جب گئے وہاں پر، تو ان کی بہن جو ہے قرآن جو ہے وہ سیکھ رہی تھی، اور جو ان کے استاد تھے وہ تو چھپ گئے، ان کے ہسبینڈ بھی وہ بھی چھپ گئے۔ حضرت عمر بڑے جلال والے، بڑے سخت طبیعت کے آدمی تھے، تو اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اور جب ان کو خون نکلا تو اس نے ایک جملہ کہا، عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے
اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو کفر پر اگر سخت ہوتا ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں اس پر سخت ہوں۔ اس وقت اس کو ہوش آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہا کہ مجھے بھی دکھا لو۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی تھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ باقی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے اللہ اکبر یہ نعرہ لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمر کے اسلام لانے سے آج آسمانوں پر فرشتے بھی خوشی کا جشن منا رہے ہیں۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم الشان ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ ایک مرتبہ کیسر روم نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، اپنا سفیر بھیجا، جا کر کے مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ مسلمانوں کا جو پوری دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب اور دبدبہ ہے، وہ کیسا حکمران اور کیسا بادشاہ ہے۔ اب وہ مدینہ منورہ کے اندر آیا تو اس کے ذہن کے اندر تھا کہ بہت بڑا محل ہوگا، جیسے ان کے بادشاہوں کا تھا، بہت بڑی کوئی کوٹھیاں ہوں گی، بڑے جناب آگے جو ہے سیکورٹی گارڈز ہوں گے، بڑے آگے بیٹھے ہٹو پچو ہوگا۔ تو وہ پوچھتا جا رہا ہے کہ کیا نام ہے، امیر المؤمنین کہاں ہے آپ کا بادشاہ؟ کون؟ صحابہ نے کہا ہم یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، یہاں ہم اس کو امیر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ تو اتفاقاً ایسا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اس کی تعمیر کے لیے اس لپائی کے لیے گارہ بنا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اندر جو ہے اس گارے کو مکس کرنے کے لیے خود جو ہے اس کے اندر تھے، گارے کے اندر، اور اس کو اپنے پاؤں سے جو ہے وہ مکس کر رہے تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکس کیا جاتا ہے۔ تو پانی اور گارے کو مکس کر کے وہ صحابہ اکرام کو اس سے بھر کے دے رہے تھے، اور صحابہ اکرام جو ہے وہ دوسرے صحابہ جو ہے وہ لپائی وغیرہ کر رہے تھے، ریپیئرنگ وغیرہ کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا بادشاہ؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں امیر ہوتا ہے، اور امیر وہ ہے وہ جو مٹی کا جو گارہ بن رہا ہے اس کے درمیان میں کھڑا ہو کر کے جو گارہ بنا رہا ہے وہ ہے امیر المومنین۔ اس نے کہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے پاس گئے، کہا کہ ہاں میں کیسر روم سے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کے لیے 3 تحفے بھیجے ہیں، 3 تحفے گفٹ بھیجے، جیسے پہلے بادشاہ ایک دوسرے کی طرف گفٹ دیا کرتے تھے، تو 3 تحفے بھیجے۔ ایک خوشبو، اور خوشبو جو ہے یعنی عطر جو ہے اس قسم کا تھا کہ نایاب تھا، اس کو لگاؤ گے تو میلوں دور جو ہے اس کی خوشبو آتی تھی۔ تو ایک خوشبو اور ایک زہر کی شیشی، پوائزن، زہر کی شیشی، کہ اس کو اگر آپ باہر نکالیں گے، تھوڑا سے بھی آپ باہر نکلے گی تو جہاں تک اس کی جو ہے سمیل جائے گی، جہاں تک ہوا اس کو لے کر جائے گی، وہاں تک جو ہے آپ کا دشمن جو ہے وہ مر جائے گا۔ اس قسم کا سخت قسم کا پوائزن اور زہر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوشیزہ کو بھیجا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گارے کے اندر ہی وہ گارہ بنا رہے ہیں، اور اچھا خوشبو جو دی اس کو کہا کہ اسی کو لے کر کے اسی گارے کے اندر انڈیل دیا جو مسجد نبوی کے بن رہا تھا، اور کہا کہ دوشیزہ صحابہ کرام کو کہا کہ بھئی آپ میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی؟ تو ایک غریب صحابی نے کہا جی میری نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا نکاح ان سے کروا دو۔ اور وہ جو زہر تھا، وہ زہر، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ زہر کھا کے آدمی مر۔ انہوں نے کہا ہم تو ہماری موت اور حیات تو اللہ کے پاس ہے، بسم اللہ پڑھ کے وہ زہر کی شیشی حضرت عمر نے پی لی۔ اب وہ سفیر جو تھا وہ تو گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو اب فوت ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس قسم کا پختہ عقیدہ تھا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی شخصیت تھی، ان کی جو ہے یہ اتنی بڑی ہستی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس گئے تو قرآن حکیم کے اندر جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حلیہ،
मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया भी ये पहली किताबों के अंदर मौजूद था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी और सहाबा थे उनका हुलिया भी, उनका पूरा नक्शो नगार भी जो है वो तौरात और इंजील के अंदर मौजूद था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस की फ़तह करने के लिए जब गए तो उनके साथ उनका ग़ुलाम था, उसका नाम था असलम था। अब चूँकि टाइम थोड़ा रह रहा है तो मैं मुख्तसर करता हूँ। तो बारी बारी वो सवारी करते थे। तो ग़ुलाम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जब उन्होंने कहा कि ऊँट को रोको तो उन्होंने समझा कि हो सकता है ये क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हूँ, तकाज़े के लिए हूँ। जब उसको कहा कि आप ऊँट पर बैठो और मैं मियार पकड़ूंगा, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हुआ या नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। उनका लोगों की परवाह न करो, हमारा नबी हमें क्या कहता है। तो खैर जब ये बारी बारी बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वहाँ के बड़े बड़े पादरी किताबें लेके खड़े थे। इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक़्त ग़ुलाम असलम की बारी सवार होने की थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ऊँट की मिहार पकड़े हुए थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जूता टूट गया था और कपड़े भी जो है सफ़र के वजह से पाबंद लगे हुए थे, और वो कपड़े भी साथ थे। और जूता जब टूट गया तो एक हाथ के अंदर जूता पकड़ा हुआ है, एक हाथ के अंदर जूता पकड़ा हुआ अपना जो चप्पल वगैरह जो भी था वो पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ के अंदर मिहार है, और जो है ऊँट पर जो है उनका ग़ुलाम जो है वो सवार है। अब पादरी वहाँ पर किताबें लेकर के बैठे हुए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब देखा कि ये हाथ के अंदर जूता पकड़ा हुआ है, मिहार पकड़ी हुई है, कपड़ों का हुलिया देखा, तो कहा कि बग़ैर हमारी किताबों के अंदर यही अलामात और यही निशानी हैं जो खलीफा दूम है जिसने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना है। चाबियाँ उनको दे दी। खैर जब चाबियाँ देने के बाद वहाँ से जब बैठे हुए थे तो एक बद्दू आया, पुरानी उम्र का एक बद्दू आया, और आकर के उसने एक रुक्का दिया, एक पर्ची दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब के अंदर कहा कि ये मेरे बाप की जायदाद नहीं है, मेरे बाप की जायदाद नहीं है। तो ये बात क्या करके, तो वो क्योंकि मजमा लगा हुआ था, सारे वहाँ पर मौजूद थे। जब बाहर निकले तो सहाबा किराम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमें समझ नहीं आई कि एक शख्स आया और उसने आपको एक रुक्का दिया, एक पर्चा दिया, और उसने वो पर्चा देख करके आपने कहा कि ये तो मेरे बाप की जायदाद नहीं है, इसका क्या इसका क्या पस मंज़र क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उम्र 16-17 साल की थी, 16-17 साल की थी, तो मैं बाप के साथ इधर आया था। तो यहाँ मैं बकरियाँ वगैरह ऊँट वगैरह चराता था, तो यहाँ पर मैं दिन को बैतुल मुक़द्दस के साए के अंदर सो जाता था। एक दिन मैं सोया हुआ था तो एक बद्दू आया, और वो कभी मेरी पिंडलियों को देखता है, कभी मेरे पाँव को देखता है, कभी मेरे हाथों को देखता है, कभी मेरी पेशानी को देखता है, कभी मेरे सर को देखता है। तो वो देख रहा था, कभी पिंडलियों से चादर हटा के देखता है। तो जब देख रहा था तो मैं जाग गया। मैंने कहा क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि इस पर्चे के अंदर ये मुझे आप लिख दें, जब आपकी हुकूमत होगी इस इलाके के अंदर तो ये ज़मीन आप मुझे दे देंगे। कहने लगे किधर मैं 17 साल का, किधर ये चीज़ें थी। मैंने उस तंग कर रहा था, मैंने जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो बद्दू इस वक्त बीमार है, घर के अंदर है, ये उसका बेटा है, और ये वही पर्चा लेकर के आया, ये वही पर्चा लेकर के आया। तो मैंने कहा कि ये ज़मीन मेरे बाप की जायदाद नहीं है, ये तो मुसलमानों की है, तो ये मैं कैसे आपको दे सकता हूँ, मैं कैसे आपको प्लाट दे सकता हूँ। हमारे यहाँ तो प्लाट तकसीम होते हैं ना, हमारे यहाँ तो मुनसफ भी प्लाट लेते हैं, तो मैं कैसे ये प्लाट दे सकता हूँ। तो फरमाया मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, कि उनकी मिसालें जो है तौरात के अंदर भी थी, इंजील के अंदर भी थी। तो उस जो बद्दू था उसने अपनी किताबों के अंदर तौरात और इंजील से देख करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरी हुलिया, पूरा जो है उसको देख करके ये पहचान लिया था कि ये शख्स जो है खलीफा दूम होगा और इसकी हुकूमत जो है यहाँ पर आएगी। अब चूँकि वक़्त ख़त्म होने वाला है
پاکستان کے اندر جو ہے سیلاب ہے، اور سیلاب کے دوران بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ ایک گھر گرا ہے، اس کے اندر 10 بچے جو ہے 10 گھر والے جو فوت ہو گئے، اور ایسے ہی جو ہیلی کاپٹر کرش ہوا ہے جس کے اندر جو ہے ہمارے آرمی کے جرنل تھے اور دوسرے جو آرمی کے جوان تھے، تو اس پر جو ہے ہم انتہائی صدمہ پہنچا ہے۔ ہماری دعا ہے اس اندر یہ میجر جنرل امجد جو تھا وہ ہمارے علاقے کا تھا، دور بار سے ہمارا رشتہ دار بھی لگتا تھا، تو وہ بھی شہید ہو گیا، اور جو کور کمانڈر تھا اور دوسرے جو عملہ تھا اور دوسرے جو میجر تھے، ان سب کی شہادت پر جو ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے، آنے والی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بھی جو ہے اللہ رب العزت ہمارے ملک عزیز وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے اور بہت سارے جو ہے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت، وطن عزیز کی حفاظت، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اور جہاں جہاں بھی جو ہے کوئی انسانیت جو ہے پریشان ہے، کوئی بھی انسان پریشان ہے جہاں پوری دنیا کے اندر، اللہ ان کی جو اپنی غائبانہ طور پر مدد فرمائے، اور جو ہے ہمیں جو ہے اس محرم کے اندر جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا